الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يرقب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے دن نہلائے اور نہائے اور جلدی آئے اور جلدی کام کرے اور پیدل آئے، سوار نہ ہو اور امام سے قریب بیٹھے اور کان لگا کر سنے اور کوئی بے ہودگی نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے عمل، روزوں اور شب بیداریوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سادہ لفظوں میں جمعے سے پہلے بیوی سے صحبت کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی نہائے اور نہلائے صحبت کرنا، جمعے کے اول وقت میں تیاری کر کے جلدی سے نیکیاں حاصل کرنے کی خاطر مسجد کی طرف دوڑنا، مسجد میں جلدی ظاہر ہو کر جو نیکیاں کرنی ہو، مثلاً ذکر تلاوت، امام صاحب کے آنے سے پہلے سنتیں پڑھ لی، ان کے آنے سے پہلے قرآن پاک تلاوت، ذکر جو بھی کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، یہ سارے عمل کرنے کے بعد جلدی کرے۔ اگر ہمارے پرانے بزرگوں کو دیکھیں نا تو وہ زیارت قبور کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ جمعہ والے دن حدیث پاک میں زیارت قبور کا ذکر بھی ملتا ہے، تو زیارت قبور بھی یہ وہ تمام مستحسن اور وہ سب سے خوبصورت ترین اعمال ہیں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے۔ یہ سارے عمل کرنے کے بعد جب وہ جلدی سے مسجد میں پہنچے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1 سال کے عمل، روزوں اور شب بیداریوں کا، پورا سال ہی اس اللہ کے بندے نے روزے رکھے ہیں جی، شب بیداریاں کی ہیں جی، نیک اعمال ہی کرتا رہ گیا، اور یہ ہر قدم کے عوض میں ہے، یہ ہر قدم کے عوض میں۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے نقل کی۔ حضرت میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں یار وہ لوگ جو پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اگرچہ یہ جذبہ تھوڑا سا نا کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی یہ جذبہ ہے۔ مجھے چچا جی تشریف لائے تو انہوں نے حکم فرمایا کہ میری جگہ پہ تو نے جمعہ پڑھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میرے ایک ہی چچا ہیں، باپ کی جگہ پہ تھے تو میں انکار نہیں کر سکا، میں نے پھر اپنے یہاں پہ شاگرد کو لگا دیا، میں ان کی جگہ پہ جمعہ پڑھانے چلا گیا۔ یہ ہے جی، اللہ آپ کی خیر کرے، پکی ٹھٹھی جگہ ہے، اس سے تھوڑا سا اندر آئیں تو تیسرا گول چکر ہے، وہاں پہ ہے ایک مینار والی مسجد، ایک مینار والی مسجد، بڑی معروف، بڑی مشہور مسجد ہے وہاں پہ۔ حضرت میں اپنی طرف سے نا جی بہت پہلے چلا گیا، بیان ہونا تھا 12:40 پہ شروع، میں 12:15 بجے وہاں پہنچ گیا، اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بلا مسجد بھری ہوئی تھی میرے آنے سے بھی پہلے، وہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ میں حیران ہو گیا یار، یہ خلائی مخلوق ہے یا اسی علاقے کے بندے ہیں؟ امام صاحب کی تقریر ابھی شروع نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد لوگ پہلے آ کے مسجد بھری ہوئی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس طرح کے نیک اعمال میں وہ لگے ہوئے۔ تو پھر میرا دل تھوڑا سا نا اطمینان میں آیا کہ نہیں یار، آج بھی الحمدللہ اللہ کے نیک بندے ایسے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اور قرآن کہتا ہے نا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو، جلدی کرو، بھاگو، ہاں جی،
تو یہ آج بھی ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو نیکی کے اندر. ہمارے اس علاقے میں 2 بچے ہیں, ادھر حضرت صاحب شاید بیٹھے ہوں گے یا نہیں, وہ 2 بچے ہیں, وہ میرے آنے سے پہلے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں سبحان اللہ, اگر یہ چیزیں نصیب ہو جانے کے بلا تو خوش قسمتی کی. دیکھیں یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ میں تو نہیں دے رہا نا جی. یہ سرور دو جہاں نے گارنٹی دی, اس کو ایک محدث نے نقل نہیں کیا. محدثوں کے اندر حضرت امام ترمذی ہیں, امام ابو داؤد ہے, امام نسائی ہیں, امام ابن ماجہ ہیں. ابھی میں اس کی حدیث پاک کی اگر تخریج کے اندر چلے جاؤں, یہ دیگر کس محدث نے اس روایت کو نقل کیا تو اور لمبی لسٹ ہو جائے گی. البتہ ابتدائی طور پر 4 محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ ہر قدم کے بدلے اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب مل رہا ہے. اگر تو نوکری پیشہ آپ نہیں ہیں, ہاں جی, اگر آپ نوکری پیشہ نہیں ہیں, ملازم نہیں ہیں, تو پھر یار اتنی نیکیاں چھوڑنے کا کیا فائدہ. اور اگر وہ ہیں تو پھر تو مجبوری ہے. اس کوئی بھی مالک اتنی لمبی چھٹی تو نہیں دیتا نا جی. وہ پھر تو مجبوری ہوگی نا جی. مجبوری اللہ بھی جانتا ہے. اور اگر مجبوری نہ ہو, کبھی چھٹی ہو جائے تو آ جاؤ یار, پہلے آ جاؤ. ہاں جی, مسجد میں ہی بیٹھنا ہے نا, اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے نا. اور اس کے ہر قدم کے بدلے آپ کو اتنا ثواب مل جائے کہ بلا. سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اتنی ہمت اور اتنا پیسہ بھی دے, میں اعلان کر دوں کہ میری مسجد میں جو جمعہ پڑے گا نا جی, اس کو 100 روپیہ انعام دیا جائے گا. وہاں مجھے اللہ توفیق دے دے جی. ہاں جی, میں اعلان کر دوں جی, میری مسجد میں جو جمعہ پڑے گا اس کو 100 روپیہ انعام ملے گا. مجھے ایمان سے بتائیں کہ مسجد میں کتنی جگہ بچے گی؟ نہیں بچے گی. یعنی 100 روپے کی کشش اتنی ہے کہ وہ آپ کو فوراً سے پہلے مسجد میں پہنچا دے گی. لیکن اعمال کی کشش اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں, یہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں, وہ اللہ کے بندے, میں گارنٹی دے رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد